السلام علیکم، سمیشہ اسٹاک میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی، سر درد سے پھٹ رہا تھا، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے سر پر کسی نے ہتھوڑے مارے ہوں۔ اس نے بیٹھنے کی کوشش کی مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ دھیمے دھیمے وہ اٹھی اور بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ آخر ہوا کیا ہے اس کے ساتھ۔ اس کی ہستی کھیلتی زندگی میں یوں اچانک ایک طوفان کا آ جانا کسی دھچکے سے کم تر تو نہیں تھا۔ جو سب کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا، مگر قسمت کا کیا پتہ کہاں سے کہاں لے جاتی ہے انسان کو۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں پر ٹکا دیا، زوردار آواز سے دروازہ کھلا اور اسی طرح بند بھی ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی شخص جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا تھا آنکھوں میں تیش لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر زور سے اس کا جبڑا پکڑ لیا۔ پکڑنے میں اس قدر شدت تھی کہ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل گئے۔ اٹھو فوراً، اس نے ناسمجھی سے اس ظالم کی جانب دیکھا۔ سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ بہری ہو گئی ہو کیا؟ اب کی بار چلایا۔ وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی، گرفت ابھی بھی مضبوط تھی، اب وہ بالکل اس کے مقابل کھڑی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، الفاظ ٹوٹے پھوٹے ادا ہوئے۔ ہاں درد؟ بی پی ابھی سے تمہارا یہ حال ہے تو آگے کیا ہوگا؟ طنزیہ کہا گیا اور ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا۔ نکل جاؤ کمرے سے باہر، اس کی طرف دیکھے بغیر کہا گیا۔ لیکن میں کہاں جاؤں گی؟ باہر تو بہت اندھیرا ہے۔ ضبط کی انتہا تھی، آنکھیں نم تھیں، لیکن اس ظالم کو اس معصوم سی گڑیا پر بالکل ترس نہ آیا۔ آئی ڈونٹ کیئر، جہاں مرضی جاؤ لیکن مجھے تمہاری شکل نظر مت آئے، بے روحی سے کہا گیا۔ یہی سب کرنا تھا تو نکاح کیوں کیا؟ کیوں میری ہستی کھیلتی خوشباش زندگی کو جہنم بنا ڈالا؟ اگر اسی آگ میں ہی میں نے جھلسنا تھا تو ایسے ہی جان لے لیتے۔ نہ لڑکی نہ، ایسے کیسے میں تمہیں مرنے دے سکتا ہوں؟ ویسے تم اس قدر بزدل ہوگی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ابھی سے ہی موت کی گزارش کر رہی ہو، جبکہ ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں ہے میں نے، ابھی تو یہ شروعات ہے، تمہیں تو ساری زندگی یہ سب برداشت کرنا ہے۔ طنزیہ مسکراہٹ اور تلخ لہجے میں کہا گیا۔ آخر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میرا قصور کیا ہے جس کی مجھے سزا دے رہے ہیں؟ ویسے تو میرے تم پر بہت احسان بنتے ہیں، مگر میں صرف اس قدر اذیت دینا چاہتا ہوں کہ تم اپنی موت کی بھیک مانگو، لیکن یقین مانو تب بھی تمہیں نہیں بخشوں گا۔ غصے سے اس کی کلائی تھامتے ہوئے کہا گیا۔ ہاتھ میں کانچ کی چوڑیاں اپنے نشانات چھوڑ گئیں، جبکہ سامنے کھڑے وجود نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اس کے خون بہنے سے اسے رتی برابر بھی فرق نہ پڑا تھا۔ اس نے اسے پکڑا اور تقریباً گھسیٹنے کے انداز میں اسے کمرے سے باہر نکالا اور دروازہ بند کر لیا۔ پورے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، اندھیرے سے آگے ہی اس کی جان نکلتی تھی۔ وہیں دروازے کے باہر اپنا دوپٹہ زور سے تھامے سر گھٹنوں پر ٹکا کر بیٹھ گئی اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ اسی دوران جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی مگر وہ ایک دم حیران ہوئی تھی۔ ہوتی بھی کیوں نہ، وہ زمین پر ہونے کی بجائے بیڈ پر تھی۔ میں تو باہر سے اندر کیسے آئی؟ آگے کی سوچ اس کی دھڑکن بڑھانے لگی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہی شخص سیدھا باہر آیا۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ یوں تو سامنے کھڑا شخص بال برش کر رہا تھا، لیکن توجہ بیڈ پر بیٹھی نازک سی لڑکی پر تھی۔ اس کا یوں فوراً اٹھ کر بیٹھ جانا سامنے کھڑے شخص سے چھپا نہیں رہا۔ وہ بیڈ پر نظریں جھکائے بیٹھی تھی اور اپنے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ وہ شخص اس کے قریب آیا، اس کے کولون کی خوشبو ہر سو پھیل چکی تھی۔ بے دردی سے اسے تھاما اور کھڑا کیا۔ زیادہ خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی تم؟ کمرے میں تمہیں جگہ دی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے دل میں بھی جگہ بنا لو گی، اور یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ آہل تیمور خان کسی کا نہیں ہو سکتا، کسی کا بھی نہیں۔ غصے سے دھاڑتے چہرے کو مضبوطی سے پکڑ کر کہا گیا۔ آنکھوں سے 2 آنسو گال میں جذب ہوئے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا اور باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ پیچھے کھڑی اپنی قسمت پہ روتی رہی۔ وہ شخص بظاہر تو بہت حسین تھا، کوئی بھی اس کی خوبصورتی کا اسیر ہو سکتا تھا۔ لمبا قد، چوڑا جسم، ہلکے بھورے بال جو کہ پیشانی پہ بکھرے ہوتے تھے، ہلکی بھوری آنکھیں، گوری رنگت، چہرے پر بیئرڈ اور ہر وقت چھائی سنجیدگی اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بناتی تھی۔ لیکن اس قدر پتھر دل اور شفاق ہو سکتا تھا، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ لیکن اس کے پاس یہی واحد سہارا تھا۔
تو سب کچھ برداشت کرنا اس کی مجبوری بن چکی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہنے کے بعد وہ فریش ہونے چلی گئی۔ باہر آئی، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا معائنہ کرنے لگی۔ لمبے سلکی بال، گوری رنگت، چہرے پر معصومیت، ہلکی بھوری آنکھیں، ان پر لمبی گھنی پلکیں ان کو مزید پرکشش بناتی تھیں۔ خوبصورت تو وہ بھی تھی، بالکل اپنے نام طور کی طرح، مگر خوبصورتی سے کیا ہوتا، اصل بات تو قسمت کی ہوتی ہے۔ گہرا سانس لے کر وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر اپنی کلائیوں پر پڑی جو کہ زخمی تھی۔ اس نے افسوس سے ان کی جانب دیکھا، گوری کلائیوں پر زخم کے نشان واضح تھے۔ رات سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا تو بھوک کا احساس بھی ستانے لگا۔ وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اندھیرے میں وہ گھر کو نہیں دیکھ پا رہی تھی تو اب کافی حیرانگی سے گھر کا معائنہ کرنے لگی۔ یہ گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا، ایک کمرہ اوپر جبکہ ایک نیچے کی جانب تھا۔ سیڑھیاں لاؤنج سے اوپر کی جانب جاتی تھیں۔ لاؤنج کافی بڑا تھا، اس میں موجود فرنیچر سے ہی اعلیٰ ذوق اور نفاست کا معلوم ہوتا تھا۔ ہر جگہ کو بہت خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا تھا۔ لاؤنج سے باہر نکل کر گیراج تھا اور ساتھ کافی بڑا لان تھا۔ پھول اور پودے اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ پورا گھر ہی بہت خوبصورت سے سیٹ کیا گیا تھا۔ وہ پورا گھر دیکھ کر کچن کی جانب چلی گئی۔ کچن بھی بہت خوبصورت تھا اور اندر ہی ڈائننگ ٹیبل پڑا ہوا تھا۔ وہ اس وقت گھر میں اکیلی موجود تھی۔ بھوک کا احساس مزید بڑھ رہا تھا۔ اس نے کیبنٹس کھولی اور اشیاء کھنگالنے لگی، مگر بے سود۔ بالآخر اس نے فریج کھولی، لیکن خالی فریج دیکھ کر اس کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ تھک ہار کر واپس کمرے میں چلی گئی اور اس شخص کو کوسنے لگی۔ وہ ابھی سے کوس ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چند شاپنگ بیگ تھے، وہ اس نے بیڈ پر پھینکے۔ ان میں تمہارے کپڑے ہیں، چینج کر لو، نیچے آ کر کھانا نکالو، اس نے حکمیہ انداز میں کہا اور باہر چلا گیا۔ طور کی نظر اپنے کپڑوں پر پڑی، وہ ابھی تک نکاح والے لباس میں ہی موجود تھی۔ وہ بھی اٹھی اور فوراً کپڑے تبدیل کیے اور نیچے آ گئی۔ آہل لاؤنج میں بیٹھا صوفے پر سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ٹیبل پر شاپر پڑے تھے، اس نے وہ اٹھائے اور کھانا نکالنے لگی۔ کھانا نکالنے کے بعد وہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ کھانا لگ گیا ہے، نظریں جھکائے ہاتھوں کو مروڑ کر کہا، جبکہ بات کرتے وقت ہونٹ لرز رہے تھے۔ آہل نے آنکھیں کھولی اور اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسی کے لائے ہوئے لباس میں موجود تھی۔ اچھا، وہ کہہ کر اٹھا اور کچن کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ سب کچھ سمیٹ کر کمرے میں کافی لے آؤ، وہ حکم دیتا بغیر اس کی بات سنے اوپر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ طور نے برتن سمیٹے اور اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے آہل کنگ سائز بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ طور دروازے کے پاس کھڑی تھی اور الفاظ جمع کرنے لگی، کیسے مخاطب کرے۔ کیا ہوا، کچھ کہنا ہے؟ وہ جب سے یہاں آئی تھی پہلی بار آہل نے اسے نرم لہجے میں مخاطب کیا تھا۔ وہ ابھی اس نے یہی کہا تھا کہ اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ طور اس کی اس حرکت پر کانپ اٹھی۔ کیا وہ؟ آہل قریب ہوا۔ آج وہ طور کو حیران کرنے پر تلا تھا۔ کافی کا سامان نہیں ہے، اس نے دھیمے لہجے میں نظریں جھکائے کہا۔ اس نے بے اختیار اسے اپنے قریب کیا اور پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی اور باہر چلا گیا، لیکن اپنے پیچھے کھڑی شخصیت کو اس عمل پر حیران چھوڑ گیا۔ آہل نے گھر کی تمام ضروریات کا سامان ڈرائیور سے کہہ کر منگوا لیا تھا، جبکہ وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ طور کافی بنا کر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں موجود ٹیبل پر کافی رکھی اور بیڈ پر بیٹھ گئی اور کچھ لمحے پہلے والا واقعہ یاد کرنے لگی۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا، جیسے اب بھی اس کی ہونٹ اپنی پیشانی پر محسوس کر رہی ہو۔ وہ اپنے خیالوں میں بیٹھی تھی۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ کب آہل آیا اور اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس کی حرکت دیکھ چکا تھا اور اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کر کے اس نے نظریں اٹھائیں تو وہ ظالم سامنے کھڑا تھا اور فوراً کھڑی ہوئی۔ آپ کب آئے؟ اس نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ جب تم سوچوں میں گم تھی، تنزیہ کہا گیا۔ طور ایک دم شرمندہ ہوئی اور وہاں سے گزرنے لگی تھی جب اس نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی، اس سے پہلے کہ وہ اس کے چوڑے سینے سے ٹکراتی فوراً سنبھلی۔ کوئی غلط بات سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوا وہ سب بس ایک مجبوری تھی، سمجھی تم؟ گرفت مضبوط ہوئی۔ طور نے آنکھیں میچ لیں، اس کی ایک سسکی نکلی۔ آہل نے اسے دیکھا اور پھر اس کی کلائی کو، جہاں پر چوڑیاں ٹوٹنے کے نشانات تھے۔ اس نے فوراً اس کی کلائی چھوڑی اور ڈریسنگ کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ ہی سیکنڈز میں وہ باہر آیا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ طور ابھی بھی ویسے ہی وہاں کھڑی تھی۔ آہل نے اسے شانوں سے تھاما اور بیڈ پر بٹھایا اور خود پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ آرام سے اس کی کلائی تھامی اور آئنٹمنٹ لگانے لگا۔ یہ سب اس نے بہت نرمی سے کیا تھا، جیسے کوئی نازک سی چیز ہو۔ طور اس دھوپ چھاؤں سے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے خود ہی زخم دیتا ہے اور پھر خود ہی ان کو مرہم کرتا ہے، طور نے سوچا۔ آہل اس کی نظریں اپنے اوپر محسوس کر سکتا تھا۔
تمام کارروائی کے بعد وہ خاموشی سے اٹھا، ہاتھ دھوئے، کافی کا مگ تھاما اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ دور اسی جگہ کو تکتی رہ گئی جہاں وہ چند منٹ پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ رات ہونے کو تھی، آہل اب تک گھر نہیں آیا تھا۔ دور کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک لائٹ بند ہو گئی، ہر سو اندھیرا چھا گیا۔ اس کا سانس ایک دم جیسے پھولنے لگا۔ وہ وہیں خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئی اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ کھلا اور قدموں کی آواز آنے لگی۔ دور نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر دیں اور اپنے دوپٹے کو زور سے تھام لیا اور سر گھٹنوں پر ٹکا لیا۔ اس کے پڑھنے میں مزید شدت آئی تھی۔ اس کے پڑھنے کا شغل ابھی جاری تھا کہ آہل کچن میں داخل ہوا۔ اس نے ٹارچ آن کی ہوئی تھی۔ اس کی نظر اچانک ایک کونے میں بیٹھی دور پر پڑی۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر اسے ہنسی آئی تھی۔ وہ بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تاکہ دور کی چیخ پورے کچن میں گونجی۔ اف اللہ، میں ہوں، کیوں پاگلوں کی طرح چلا رہی ہو؟ آہل نے اپنے کان بند کرتے ہوئے کہا۔ دور نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے اسی ظالم کو کھڑا پایا۔ ایک تو اتنے لیٹ آتے ہیں، اوپر سے اچھے بھلے انسان کی جان نکال دیتے ہیں، اوپر سے اندھیرا، اگر مجھے کچھ ہو جاتا یا میں مر جاتی۔ اس سے آگے وہ کچھ بولتی، آہل نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ میرے سوا کسی کو بھی حق نہیں کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔ تو پھر یہ اندھیرا کیا چیز ہے؟ تمہیں مرنے کا بہت شوق ہے، لیکن افسوس میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔ آہل نے اس کی بات کاٹی اور تلخی سے کہا۔ اف، اس قدر نفرتی لہجے میں؟ دور کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اس نے اس کے لبوں سے انگلی ہٹائی اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دور وہیں ساکت کھڑی رہی۔ آہل نے باہر جا کر دیکھا، UPS بند کیا ہوا تھا۔ اس نے آن کیا اور واپس اندر جا کے بیٹھ گیا۔ دور ابھی بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ آہل نے ایک نظر اسے دیکھا اور اوپر چلا گیا۔ دور واپس اپنے حواس میں آئی اور برتن لگانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد آہل بھی رف لیے میں کچن میں داخل ہوا اور کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ آج کافی عرصے بعد آہل نے اچھے سے گھر کا کھانا کھایا۔ ویسے بوا ہوتی تھیں، وہ بناتی تھیں، لیکن ان کے ہاتھ میں بھی اتنا ذائقہ نہ تھا۔ آہل نے دل میں ہی اس کے کھانے کی تعریف کی۔ کھانا کھانے کے بعد برتن سمیٹنے لگی، جبکہ آہل وہیں کرسی پر بیٹھا رہا۔ دور کو حوصلہ ملا کہ وہ ساتھ ہے، ورنہ ڈر کی وجہ سے اس سے کام نہیں ہونا تھا۔ اس نے جلدی جلدی سب کچھ سمیٹا۔ آہل اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا، لیکن ظاہری طور پر انجان بنا بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دور کو اکیلے میں ڈر لگتا ہے، تو کسی احساس کے تحت وہ وہاں بیٹھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں اس کا خیال کر رہا ہے۔ کام ہو گیا ہے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں بیٹھا تھا کہ دور کی آواز آئی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دور بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ میں صبح سے بوا کو بلوا لوں گا، آہل نے کہا۔ دور خاموش رہی۔ وہ آ کر سب کام کر جایا کریں گی اور جب تک میں نہیں آؤں گا وہ تمہارے ساتھ ہی رہیں گی، اس نے وضاحت دی۔ جی اچھا، دور بس یہی کہہ پائی۔ میں اب تھکا ہوا ہوں اور سونے لگا ہوں۔ تم بھی سو جاؤ، کیونکہ اگر میں سو گیا تو پھر نہیں اٹھنے والا، اور میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری نیند خراب کرے۔ اس کا اشارہ کس جانب تھا دور بخوبی سمجھ گئی تھی، اس لیے بغیر وقت ضائع کیے فوراً بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس کی نظر گھڑی پر پڑی جو صبح کے 10 بجا رہی تھی، مطلب آہل آفس جا چکا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنا سر تھاما۔ اوہ، اتنی دیر ہو گئی۔ وہ فوراً اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلی، بال باندھے اور نیچے کی جانب چل دی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر گھنٹی بجی۔ پہلے تو وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس وقت کون آ سکتا ہے، لیکن کچھ یاد آنے پر وہ دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھولا تو سامنے ایک خاتون کھڑی تھی۔ جی آپ کون؟ بیٹا، آہل نے بلایا تھا۔ میں اس کی بوا ہوں، انہوں نے شفقت سے کہا۔ دور سائڈ پر ہوئی اور انہیں اندر آنے کا رستہ دیا۔ بیٹا، آپ نے ناشتہ کر لیا؟ انہوں نے سوال کیا۔ نہیں، اصل میں آج دیر سے اٹھی ہوں تو بس۔ چلو آپ بتا دو کیا لوگی، میں بنا دیتی ہوں، انہوں نے شفقت سے کہا۔ دور کی آنکھوں میں نمی آئی مگر اس نے فوراً چھپا لی۔ دور بھی ان کے پیچھے کچن میں چلی گئی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ بوا ساتھ ساتھ دور کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اور باتیں بھی کر رہی تھی، اور دور بس ان کے سوالات کے جواب دے رہی تھی۔ بیٹا، آپ کے ماما پاپا کہاں ہیں؟ انہوں نے سوال کیا۔ میں جب چھوٹی تھی تب ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو، مجھے معلوم نہیں تھا، انہوں نے فوراً معافی مانگی۔ نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، دور وہ مشکل مسکرائی۔ بیٹا، آپ شادی سے پہلے کیا کرتی تھیں؟ انہوں نے موضوع بدلا۔ پڑھتی تھی، مختصر سا جواب آیا۔ تو یوں اچانک شادی؟ بس یہی سوال تھا جس سے وہ دور بھاگتی تھی۔ میں ذرا باہر دیکھ لوں، وہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی زندگی بدلی تھی، مگر کیا حقیقت تھی اسے صرف وہی واقف تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے صبح کو مزید خوشگوار بنایا تھا۔ پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں بھی فضا میں شامل تھیں، جو اس وقت کو مزید خوبصورت بنا رہی تھیں۔ یوں ہی صبح کی ایک دیوانی لان میں ٹہل رہی تھی اور پھولوں کو چھو رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ بیٹا، اندر آ جاؤ، بیمار ہو جاؤ گی، وہ ابھی پھولوں کو چھو رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی۔
آنی یار آپ کو پتہ تو ہے مجھے یہ وقت کتنا پسند ہے۔ اس نے اپنی باہیں پھیلائے گھوم کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا جانتی ہوں لیکن بیمار پڑ جاؤ گی اور یونی کا ٹائم بھی ہونے والا ہے۔ شاباش اندر آ جاؤ، انہوں نے شفقت سے کہا۔ آنی پلیز تھوڑی دیر اور، اس نے جیسے التجا کی۔ ٹھیک ہے میں پھر بھی یہی بیٹھ جاتی ہوں، جب تک تم تھک جاؤ تو مل کر اندر چلیں گے، انہوں نے جیسے فیصلہ سنایا۔ کیا یار آپ ہمیشہ مجھے ایسے ہی بلیک میل کرتی ہیں، اس نے روتی شکل بنا کر کہا۔ تو تم مان لیا کرو نا بات میری، انہوں نے کہا اور اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اسے بھی پیچھے جانا پڑا۔ جاؤ شاباش چینج کر لو، میں ناشتہ بناتی ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی اپنے روم میں چلی گئی۔ تیار ہو کر وہ نیچے آئی تو ناشتہ تیار تھا۔ جلدی جلدی ناشتہ کیا، آنی سے ملی اور باہر کی جانب بڑھ گئی جہاں وین اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ یونی کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا اور پیپرز نزدیک تھے، سب اس کی تیاریوں میں مگن تھے۔ دور بہت کم گو تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کی بہت کم دوستیں تھیں اور وہ خود بھی سب سے دور رہتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ لیکچرز اٹینڈ کر کے اب وہ فارغ کیفے میں بیٹھی تھی۔ ٹائم کافی ہو چکا تھا لیکن وین کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ گھر پر آنی اکیلی تھی، اسے ان کی فکر بھی ستانے لگی۔ وہ باہر نکل گئی اور پیدل ہی چلنے لگی۔ موسم کافی خوشگوار تھا اور وہ ابھی رستے میں ہی تھی کہ اسے لگا کہ کوئی اس کی پیروی کر رہا ہے۔ اس کے چلنے میں تیزی آئی لیکن بے سود ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ اس میں 2 لڑکے بیٹھے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رکنا پڑا۔ گاڑی میں سے ایک لڑکا باہر نکلا، شکل سے ہی بدماش ٹائپ لگتا تھا۔ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ طور نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ طور اس وقت سر پر حجاب کے لیے لمبی سی کالی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس شخص نے اس کی کلائی تھامنی چاہی۔ طور فوراً سے پیچھے ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھا وہ شخص سب کچھ دیکھ رہا تھا، نہ جانے کس احساس کے تحت باہر نکلا۔ اپنے ساتھی کو کچھ کہا۔ پہلے لڑکے کی نسبت دوسرے لڑکے کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جبکہ پہلے والا لڑکا فوراً آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ طور نے ناگواری سے دوسرے لڑکے کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ طور آگے کی جانب بڑھ گئی لیکن وہ لڑکا ابھی بھی اس کو تکتا رہ گیا۔ ہوش کی دنیا میں واپس تب آیا جب پہلے لڑکے نے ہارن بجایا۔ وہ غصے سے گاڑی کی جانب بڑھا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی، وہ تقریباً غصے میں دھڑا۔ کیا ہوا؟ ریلیکس برو۔ کیا مطلب ریلیکس؟ تم نے کہا تھا کہ تم اس کو جانتے ہو، لیکن اس کی ناگواری سے واضح ہو رہا تھا کہ تم ان کو نہیں جانتی، اس نے غصے سے کہا۔ یار تو باہر سے آیا ہے، لگتا تو نہیں ہے ابھی بھی وہی پرانی سوچ ہے تیری، اب تک نہیں بدلا، اس نے ہنستے ہوئے کہا، جب آہل کا دل کر رہا تھا کہ وہ اسی وقت اس کے دانت نکال دے۔ آہل نے اپنا بچپن باہر گزارا تھا، پھر اپنے پیرنٹس کے ساتھ پاکستان شفٹ ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنی حدود سے واقف تھا اور اس نے کبھی بھی دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے فادر بہت بڑے بزنس مین تھے۔ آہل کا کالج کمپلیٹ ہوا تھا جب اس کے والدین کار حادثے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تب سے اس کے چہرے پر سنجیدگی ہی رہتی تھی اور اس نے چھوٹی عمر میں سارا بزنس سنبھالا ہوا تھا۔ تو باہر جانے کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان اپنے قائد و قوانین ہی بھول جائے، آہل نے تلخیہ لہجے میں کہا۔ اچھا برو سوری، چل اب عالیہ ویٹ کر رہی ہوگی، اس نے کمینگی سے کہا، جبکہ آہل افسوس سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ آہل کی کچھ عرصہ پہلے ہی عفان سے دوستی ہوئی تھی۔ آہل لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا، جبکہ وہ بالکل مختلف تھا۔ آہل نے ایک کلب کے باہر گاڑی روکی۔ جاؤ یار تم نہیں آؤ گے اندر؟ عفان نے سوال کیا۔ تم جانتے ہو میں اس سب کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ ہاں یار جانتا ہوں، تو بس ایک بار چل تو صحیح، بہت مزہ آئے گا، عفان نے زور دیا۔ سمجھ نہیں آتی ایک بار تمہیں؟ اب کی بار آہل دھڑا۔ اوکے برو جا رہا ہوں، ٹیک کیئر، عفان یہ کہہ کر گاڑی سے باہر نکل گیا، جبکہ آہل نے گاڑی آگے دوڑا لی۔ طور گھر آئی، اس کی حالت بہت غیر ہو رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، ٹھیک تو ہو؟ کیوں پسینے آ رہے ہیں تمہیں؟ آنی نے پریشانی سے سوال کیا۔ نہیں کچھ نہیں، دراصل پیدل آئی ہوں تو اس لیے، اس نے فوراً بات بدلی۔ بیٹا پکی بات ہے؟ آنی کو جیسے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ جی میری پیاری آنی، پکی بات ہے، اس نے اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے ان کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ چلو بیٹا آپ فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، سر میں درد ہے تو میں آرام کروں گی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹ گئی۔ آنی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ کیسا گزرا دن؟ اچھا تھا، اس نے مختصر سے جواب دیا۔ وہ آج ہونے والی واردات آنی کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چلو بیٹا تم تھوڑی دیر سو جاؤ، میں ذرا کام کر لوں۔ وہ اسے پیار کرتی باہر چلی گئی، جبکہ طور سوچ میں پڑ گئی۔ کیسے وہ لڑکا آیا تھا اور اس کی کلائی تھامنی چاہی تھی، لیکن پھر دوسرے لڑکے کا آنا سب کچھ اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ اسے ان دونوں لڑکوں سے وحشت ہو رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا قتل کر دے۔ انہیں سوچے میں وہ نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں گم ہوگی۔ ہیلو کہاں ہو تم آہل؟ عفان نے اسے فون کرتے ساتھ ہی سوال کیا۔ کیوں یار آج تو پلیز مجھے یونی سے پک کر لے گا؟ خیریت تو ہے؟ ہاں یار وہ میں بعد میں بتاؤں گا، پلیز تو مجھے پک کروا سکتا ہے؟ اوکے میں آ جاؤں گا، تھینک یو، عفان نے کہتے ساتھ ہی فون کٹ کر دیا۔ کل والا واقعہ اسے ابھی تک یاد تھا، مگر دوست تھا تو جانا پڑا تھا۔ اس نے اپنا فون اور گاڑی کی کیز اٹھائی اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔
کچھ ہی دیر میں وہ یونٹ کے باہر تھا کیونکہ چھٹی کا ٹائم ہو چکا تھا۔ میں باہر کھڑا ہوں، تم آئے کیوں نہیں ابھی تک؟ آہل نے فون اٹھتے ساتھ ہی کہنا شروع کر دیا، یار تھوڑا سا کام ہے، وہ بس کر لوں، آدھا گھنٹہ لگے گا، تو ایسا کر اندر آ جا۔ میں کیسے اندر آ جاؤں؟ ظاہری بات ہے ٹانگوں سے چل کر آؤ گے، عفان نے کہا اور فون کاٹ دیا۔ آہل کو نہ چاہتے ہوئے بھی اندر جانا پڑا کیونکہ اس کا واپس جانا کا موڈ نہیں تھا۔ ابھی وہ اندر انٹرویو ہوا تھا کہ اور ہی دنیا بات تھی، ہر طرف گہما گہمی تھی، جگہ جگہ لڑکیاں ٹولیوں کی صورت میں کھڑے باتوں میں مگن تھے۔ بلیک شرٹ اور پینٹ پر سن گلاسز لگائے، چہرے پر وہی سنجیدگی لیے وہ قیامت ڈھا رہا تھا اور بہت سی لڑکیوں کی نظر کا مرکز بنا ہوا تھا۔ آگے بڑھا، اپنے اوپر نظریں وہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ بغیر کسی طرف متوجہ ہوئے وہاں موجود گراؤنڈ میں جا کر بیٹھ گیا اور عفان کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی۔ وہ آج بھی اب سر پر حجاب لیے اپنے گرد کالی لمبی چادر لپیٹے ہوئے تھی، چہرے پر معصومیت واضح تھی، اپنے ارد گرد سے بے خبر نظریں جھکائے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ چند پل یوں ہی اسے دیکھتا رہا، جانے کیوں وہ اسے سب سے الگ لگی تھی، باقی لڑکیوں کی طرح کسی بھی آسائش سے پاک، چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی جو اسے سب سے منفرد بناتی تھی۔ وہ خاموشی سے بغیر کسی کی طرف دیکھے گراؤنڈ میں آگے بیٹھ گئی اور وین کا انتظار کرنے لگی۔ ابھی وین کے آنے میں ٹائم تھا۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک کتاب نکالی اور اس میں مخو ہو گئی، یہ جانے بغیر کہ سامنے بیٹھا شخص اس کے ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ کتاب پڑھنے میں اس قدر گم تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ شخص آیا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ ہیلو، میں نے دیکھا کہ آپ ہیں تو سوچا سلام ہی کر لوں۔ اگر کوئی اور اس شخص کو دیکھتا تو یقین ہی نہ کر پاتا کہ وہ وہی آہل ہے۔ لڑکیوں سے دور بھاگنے والا آج خود ایک لڑکی سے مخاطب تھا۔ کر لیا سلام، اب آپ جا سکتے ہیں، طور نے چہرے پر سخت تاثرات لیے ہوئے کہا۔ دراصل مجھے اس دن کے لیے سوری کہنا تھا۔ یہ کیا کسی کے سامنے نہ جھکنے والا آج کسی اور کی غلطی پر اپنے آپ کو جھکا گیا؟ ہاں سوری، بہت سے آپ جیسے لوگ دیکھے ہیں، پہلے غلطی کرتے ہیں اور پھر معافی مانگنے آ جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان کی ایک غلطی سے ایک لڑکی کی پوری زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ طور کے لہجے میں سختی برقرار تھی۔ کسی کی ایک نہ سننے والا آج خاموشی سے یہ سب سن گیا تھا۔ طور اٹھی، اپنی بک بیگ میں ڈالی اور سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی کہ آہل نے بے اختیار اس کی کلائی تھام لی۔ طور بے اختیار پلٹی اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ آہل پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہاں موجود لڑکے اور لڑکیاں ان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ شرم نہیں آتی آپ کو یوں کسی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے؟ پہلے معافی مانگتے ہیں اور پھر وہی بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ جیسے مرد ہی ہوتے ہیں جو اپنے ملک اور معاشرے کو بدنام کرتے ہیں۔ یوں کسی کا بھی بیچ راستے میں ہاتھ تھام لینا کہاں کی شرافت ہے؟ یوں کرنے سے دوسروں کی نظر میں تو آپ ہیرو بنو گے، لیکن میری نظر میں تمہارے جیسے وحشی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم گھٹیا ہو، یہ تو مجھے اسی دن پتہ چل گیا تھا، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا ہے۔ اب کی بار طور کا لہجہ اونچا ہوا تھا، سختی برقرار تھی۔ وہ کچھ کہے بنا آگے بڑھ گئی اور باہر نکل گئی جہاں وین کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسٹوڈنٹس کی بھیڑ دیکھ کر عفان اس کی جانب آیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آہل اس وقت سخت غصے سے لال ہو رہا تھا۔ وہ بھی طور کے پیچھے باہر نکلا، عفان بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ ہاں، یوں سب کے سامنے مجھے بے عزت کیا اور میں چپ رہوں گا، خاموش تماشائی بنے سب کچھ دیکھتا رہوں گا، برداشت کرتا رہوں گا؟ نہیں، یہ تمہاری بھول ہے، میں اپنی بے عزتی کا حساب ضرور لوں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ زور سے اس نے اس کی کلائی تھامے آنکھوں میں غصہ لیے دھاڑتے ہوئے کہا۔ گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ طور کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ ایک جھٹکے سے آہل نے اس کی کلائی چھوڑی اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ طور اب واقعی ڈر گئی تھی، اس میں جانے کہاں سے ہمت آ گئی تھی۔ اس نے اپنے ڈیفینس کے لیے وہ شدید قدم اٹھایا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی ایک حرکت اس کے ساتھ کیا کر سکتی ہے۔